لوگ بہت سارے سوالات کر رہے ہیں۔ ایک بات تو میں نے عرض کی ہے کہ برما کے حوالے سے جو ہے نا جو ہماری ذمہ داری ہے سب سے پہلے تو دعا ہے، ان کے لیے خوب گڑا کے دعا کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کالجسد الواحد، تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، کہیں بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے جسم کے کسی عضو کو تو پورا جسم دکھتا ہے۔ تو الحمدللہ لوگوں کے جذبات ہیں، لوگ سوشل میڈیا پہ بھی اس مسئلے کو اچھال رہے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا درد الحمدللہ محسوس کرتے ہیں، جو بہت ہی بدترین ایک ظلم ہو رہا ہے وہاں پر۔ دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا پہ اس کو زیادہ سے زیادہ نشر کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی ایسے حالات ہوتے ہیں تو جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ بھی مسلمان نوجوانوں کے جذبات کو غلط کیش کرا دیتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا کام کر بیٹھیں جس سے ہمارے ملک کو یا برما کے مسلمانوں کو نقصان ہو فائدے کے بجائے۔ تو اس میں جو سنجیدہ لوگ ہیں ان سے رابطہ کیا جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ حکومتی ایوانوں میں اس بات کو اٹھایا جائے۔ عوام انفرادی سطح پہ وہ کچھ نہیں کر سکتی، بلکہ انفرادی سطح پہ جب کرتی ہے تو بجائے فائدے کے بعض دفعہ نقصان بھی ہوتا ہے، تو اسمبلیوں میں اس بات کو اٹھایا جائے، یعنی حکومتی سطح پہ جو کام ہو سکتا ہے، جیسے ترکی نے مدد کی ہے مہاجرین کی اور ترکی کا بہت بڑا کردار ہے، ایسے ہی اگر ہماری حکومت یہ کام کرے۔ اسمبلی میں بعض لوگوں نے الحمدللہ اس بات کو اٹھایا ہے، تو جو لوگ بھی سیاسی لیڈروں سے جن کے تعلقات ہیں وہ اپنے لیڈروں کو اس بات پہ مجبور کریں کہ بھئی وہ آپ اسمبلی میں یہ بات اٹھائیں، اور ملکی سطح پہ ان کے لیے کوئی قانون منظور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت دے جو ہدایت کے قابل نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا سے نیست نابود کرے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور اگلا سوال ہے، اور مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے، یہ سوال ویسے ہی میں پوچھ رہا ہوں جی، کرنٹ ایشو ہے، اگر آپ کے علم میں ہو تو ضرور۔ حجاج کرام کو 10، 11 اور 12 ذو الحجہ کو رات میں کتنا وقت مینا میں گزارنا چاہیے؟ 12 کو تو ان کو اختیار ہے، وہ اگر وہاں رہنا چاہیں تو رہیں، ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن 10، 11 کو انہیں مینا ہی میں رات گزارنی چاہیے، یہ مسنون ہے۔ اگر کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے اور وہ مینا میں نہیں رہ سکتا، اس کو بہت زیادہ دقت پیش آئے گی مینا میں رہتے ہوئے، اور وہ مکہ چلا جاتا ہے، اپنے ہوٹل چلا جاتا ہے، اسپتال چلا جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ واپس مینا آنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور اتنی زیادہ اس کو تھکاوٹ یا بیماری ہے کہ اس کے لیے دشوار ہو رہا ہے، تو وہ مینا میں نہ آئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مسنون یہ ہے کہ پوری رات مینا میں رکے، اس میں کوئی گھنٹے متعین نہیں ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب، بنت عبد الرحمن صاحب پوچھتی ہیں، قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے 3 حصے کرنے کا وہ ہے نا کہ 3 حصے کرنے چاہیے گوشت کے، تو کیا کلیجی کے بھی 3 حصے کرنے چاہیے؟ جی ہاں، جب 3 حصے ہیں تو ہر چیز کے 3 حصے ہوں گے نا۔ جی بہت بہت شکریہ جی۔ یہ ضروری حکم نہیں ہے، جیسے ابھی استاذ نے محترم نے بتایا کہ مستحب حکم ہے، تو استحباب ہے، اگر کلیجی کوئی پوری کھانا چاہتا ہے تو کھا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ جی۔ اگر کوئی مریض ہونے کی بنا پر مفتی محمد صاحب جی 11، 12 ذو الحجہ کی کنکریاں دوسرے کو دے دیں اور وہ اس کی جگہ کنکریاں مارے، تو اس سے دم لازم ہوگا یا نہیں؟ نیز اگر 13 کی کنکریاں مارے بغیر واپس آ جائے تو کیا حکم ہے؟ شعیب اسلم صاحب جدہ سے پوچھ رہے ہیں۔ جی، اگر وہ 11، 12 کی کنکریاں خود مارنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی اتنا بیمار ہے کہ وہ چل کر بھی نہیں جا سکتا، سواری پر بھی نہیں جا سکتا، یا سواری پر جا تو سکتا ہے لیکن راستہ نہیں ہے اور ہجوم اس قدر ہے کہ وہاں سواری نہیں جا سکتی، ویل چیئر پر بھی اس کو لے جانے والا کوئی نہیں ہے، یا ہجوم کی وجہ سے ویل چیئر لے جانا بھی بہت زیادہ مشکل ہے، تو ایسی صورت میں وہ کسی کو نائب بنا سکتا ہے، لیکن نائب پر لازم ہے کہ وہ پہلے اپنی طرف سے کنکریاں مارے جمرہ پر، اور پھر اپنے موکل کی طرف سے جس کا وہ نائب ہے اور جو مریض ہے اس کی طرف سے کنکریاں مارے۔ اور 12 تاریخ کو اگر رات کو وہ مینا ہی میں رہتا ہے اور 13 تاریخ کی فجر اسے وہیں مینا میں ہو جاتی ہے، تو پھر یہ 13 تاریخ کی کنکریاں بھی اس پر لازم ہو جاتی ہیں، اور یہ کنکریاں وہ صبح زوال سے پہلے بھی مار سکتا ہے۔ 11، 12 کو تو زوال کے بعد وقت ہوتا ہے، لیکن 13 کو اگر کوئی زوال سے پہلے بھی مار لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس نے 13 کی کنکریاں ماری ہی نہیں اور وہ ایسے ہی وہ دن گزر گیا، اگلی رات بھی گزر گئی، تو ایسی صورت میں پھر اس کو دم دینا لازم ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور جو حضرات سوالات پوچھ رہے ہیں وہ سوالات پہ فوکس رکھیں اور فضول کومنٹ سے اجتناب کریں، یہ بہت اہم بات ہے، اس سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ بہرحال آپ بھی اپنا وقت ضائع نہ کریں اور یہاں بھی مفتیان کرام کا وقت بھی ضائع نہ کریں جی، اور سوالات سنجیدہ سوالات پوچھ سکتے ہیں آپ۔ اگلا سوال ہے جی، اور یہ سوال ہے
قاری محمد اقبال صاحب کا سعودی عرب سے، ان دنوں میں عمرہ ممنوع ہے، ہم کسی کام کے سلسلے میں مکہ گئے، میقات سے بغیر احرام کے داخل ہوئے لیکن حدود حرم میں داخل نہیں ہوئے، وہیں سے کام کر کے واپس آ گئے ہیں، اس سے دم واجب ہوگا یا نہیں؟ یہ کہاں سے گئے ہیں عمرہ کرنے کے کام کے لیے؟ یہ کام کے سلسلے میں مکہ گئے ہیں لیکن یہ انہوں نے نہیں بتایا کہاں سے گئے۔ اور جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ کہاں سے گئے ہیں تو اس کا جواب دینا مشکل ہے، پورا سوال واضح کریں۔ جی بہت شکریہ جی۔ یہ اگلا سوال نوید ملک صاحب نے پوچھا سرگودھا سے، عید کے دنوں میں قضا نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نیز عید کے دنوں کی قضا نماز پڑھنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ جی، تکبیر تشریق تو عید کی نماز کے بعد بھی پڑھنا مسنون ہے، اور اسی طریقے سے جو قضا نمازیں ان دنوں کی قضا ہوئی ہیں اور انہی دنوں میں ان کی قضا لوٹائی جا رہی ہے، قضا کی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، تو اس کے بعد بھی تکبیرات کہی جائیں گی، مسنون ہے۔ جی بہت عنایت محمد صاحب۔ اور یہ محمد شہباز صاحب کا سوال ہے کراچی سے، دو آدمیوں نے ایک مشترکہ جانور خریدا ہے، ایک شخص نے 3 حصوں کی نیت کی اور دوسرے نے 4 حصوں کی، دونوں نے پیسے برابر جمع کیے اور گوشت بھی دونوں نے آدھا آدھا تقسیم کیا، کیا ایسا کرنا درست ہے مفتی صاحب؟ ایک آدمی نے 4 حصے تھے اور ایک کے 3 حصے، اور گوشت آدھا آدھا تقسیم کیا، تو اگر ایک دوسرے کی اجازت سے ہے تو جائز ہے، لیکن یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور میں 7 حصے ہونا ضروری ہیں، یعنی ان کا ارادہ تو ہوتا ہے کہ ہم آدھے آدھے شریک ہوں، لیکن یہ کنفیوز ہوتے ہیں، کہتے ہیں 7 بن نہیں رہے تو 4 اور 3 کر لو، تو یہ ایک غلط بات ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ اس میں ہونا یوں چاہیے کہ اگر 2 آدمی برابر پیسے ملا رہے ہیں تو وہ آدھی آدھی گائے میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، یعنی جانور میں 7 حصے پورے کرنا ضروری نہیں ہے۔ 7 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، 7 سے کم ہو سکتے ہیں اس سے، تو اس طرح انہوں نے کیا۔ اگر دونوں راضی ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن آئندہ وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ 2 گائے ہیں تو 2 آدھے آدھے اس میں شریک ہو جائیں۔ یہ لائیو سوال کسی نے پوچھا ہے کہ ایک جانور جو عبد الرؤف الوی صاحب نے پوچھا ہے، جانور جو معذور بھی ہے، جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پورے محلے میں تعفن پھیلا ہوا ہے، اگر اس کو مار دیا جائے تو کیا حکم ہے؟ گدھے کے بارے میں سوال کیا۔ کوئی بھی جانور اگر اس طرح ہے، کتا بلی، تو اس کو مار دینا چاہیے، لیکن مارنے کا طریقہ ایسا ہو کہ اس میں جانور کو تکلیف کم ہو، سر میں گولی ماری جائے، یا اس کو سب سے بہتر تو طریقہ ہے ذبح کر دینا۔ جانور کو جب مارا جائے نا تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپکلی کو مارنے میں 100 نیکیاں ہیں، اور حدیث میں آتا ہے جتنے وار میں مارے جائے اتنی نیکیاں کم ہوں گی۔ علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ جتنی بار آپ اس کو ماریں گے تو جانور کو تکلیف ہوگی تو نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، تو ایک ہی وار میں مارنا چاہیے۔ تو جب چھپکلی جیسے مضر جانور کے بارے میں ہے کہ اس کو مارنے میں ایسا طریقہ اختیار کیا جائے تکلیف نہ ہو۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ جانور کو مارنے کا ایسا وحشیانہ طریقہ استعمال کرتے ہیں، ڈنڈوں سے مارتے ہیں اس کو۔ ابھی جو پاگل کتے ہو جاتے ہیں، میں نے خود بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ڈنڈوں سے مارتے ہیں اس کو، مارتے رہتے ہیں، وہ بہت زیادہ تڑپتا ہے۔ تو جب مارنے کے بہت سارے طریقے ہیں تو ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس میں جانور کو تکلیف کم ہو۔ البتہ اس کو مارنا ضرور چاہیے کیونکہ علاقے میں تعفن پھیل رہا ہے، بیماری پھیل رہی ہے، تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی وہ جانور پہ ترس کھانے میں اس کو مار ہی نہیں رہے، تو انسانوں پہ ترس نہیں کھا رہے، جانور پہ ترس کھا رہے ہیں، تو انسان پہلے ہے، جانور جو ہے وہ بعد میں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور اگلا سوال مفتی محمد صاحب، دم واجب ہو جاتا ہے، بہت دفعہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، سوالات بہت دفعہ آئے ہیں، یہ ابھی بھی مسلسل آ رہے ہیں کہ دم کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس میں پیسے دیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی صدقہ کسی اور صورت میں، یا صرف خون بہانا ضروری؟ نہیں، دم کا مطلب ہی خون ہے، تو لہذا جانور کو ذبح کرنا ہی ضروری ہے، اور جو کسی جنایت کی وجہ سے دم لازم ہو جاتا ہے یا وہاں حج کی قربانی ہے تو وہ حدود حرم ہی میں کرنا لازم ہے، اس کو دوسری کسی جگہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب۔ ابوبکر صدیق صاحب ایک لائیو سوال پوچھتے ہیں، شراب کی بوتلیں دھونے کا کاروبار کرنا کیسا؟ انڈیا سے سوال ہے۔ شراب کی بوتلیں دھونے کا کاروبار کرنا اس نیت سے دھو رہا ہے کہ اس میں دوبارہ شراب بھری جائے گی، تو یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، اور میرا خیال ہے اسی نیت سے ہی دھوئی جاتی ہے کہ تاکہ اس کو صاف کیا جائے، پھر اس کو دوبارہ سے اس میں یا اور کوئی نیت ہے تو وہ بتائیں۔ جی مبشر صاحب پوچھتے ہیں، میری بیوی کے پاس 4 تولے سونا ہے، جہیز کے کچھ برتن ہیں جو استعمال میں نہیں آتے، عید کے دنوں میں 1000 نقدی بھی تھی، کیا اس پر قربانی واجب تھی؟ 4 تولے سونا بھی ہے ماشاءاللہ، اور جہیز کے برتن بھی ہیں جو استعمال میں نہیں آ رہے، نقدی بھی 1000 روپے، تو یقیناً قربانی واجب ہے۔ جی بہت شکریہ۔ یہ ہما عالم صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں، لائیو سوال ہے، مفتی محمد صاحب کیا صدقے کے پیسے نان مسلم کو دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں،
صدقہ واجبہ جیسے زکوٰۃ ہوتی ہے، صدقۃ الفطر ہے، وہ تو نہیں دے سکتے، لیکن صدقہ نافلہ، عطیہ، ہدیہ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ جی۔ یہ نزہت عتیق چوہان صاحبہ لائیو سوال ہے اور مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھا ہے انہوں نے کہ جیسے کہ تصویر بنانا حرام ہے، تو آج کل موبائل وغیرہ میں تصویر بنائی جائے، پرنٹ نہ کی جائے، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جو پرنٹڈ تصویر ہے نا، جو کاغذ پہ آ جائے، وہ تو سب اس کو ناجائز ہی کہتے ہیں، یعنی بر صغیر کے جتنے علماء ہیں اور اکثریت عرب کی بھی اس کو حرام کہتے ہیں۔ جو ڈیجیٹل تصویر ہے، جب تک وہ کیمرے کی اسکرین پہ ہو یا وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہو، تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں علماء کی۔ بعض اس کو بھی حرام کہتے ہیں، کہ حرام کہنے کی وجہ یہ کہ وہ اس کو تصویر ہی محرم ہی مانتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں وہ سرے سے تصویر کی تعریف اس پہ صادق ہی نہیں آتی، کیونکہ وہ برقی لہریں ہیں اور وہ یعنی اس کو کوئی قرار نہیں ہے، تو آئینے کے عکس سے اس کی مشابہت زیادہ ہے۔ اس بیس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ سرے سے تصویر میں داخل ہی نہیں ہے۔ جب تصویر میں داخل ہی نہیں ہے تو حلال اور حرام ہونے کا تو پھر بعد میں سوال ہوگا نا، کہ کیونکہ حرام تو تصویر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو جو تصویر کہا جاتا ہے مجازن کہا جاتا ہے۔ اور جو علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعی تصویر ہی ہے، پھر ان میں بھی دو آراء ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ناجائز ہونے کے باوجود ضرورت کے مواقع پر اس کا استعمال جائز ہے۔ تو جامعۃ الرشید سے جو فتویٰ تحریر دیا جاتا ہے وہ یہی دیا جاتا ہے کہ ضرورت کے وقت پر، یعنی کوئی سے مفاد عامہ ہو، ضرورت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بہت ہی مجبوری میں ہو، یعنی کوئی بھی بڑا امت کا بڑا مفاد اس سے وابستہ ہو، تو پھر اس کا استعمال جائز ہے۔ اور بعض حضرات کی رائے یہ کہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے کہ ہم براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ احادیث ہیں اور فقہ کی کتابیں ہیں، اور یہ تصویر کی ایسی صورت تھی جو اس زمانے میں تھی نہیں، تو اس میں اجتہاد ہی ہوتا ہے، اور اجتہاد کے بعد علماء کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے، جیسے کہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں عوام کو جس کی رائے پر اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کرنا چاہیے، اور کسی دوسرے عالم پر جو اس کی رائے کے مخالف ہوں ان پر طعن و تشنیع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور عمیر بزدار صاحب، آپ نے شکوہ کیا ہے کہ سوالات کا جواب فوری طور پر نہیں دیا، آپ کو سوال ہی نظر نہیں آ رہا، آپ دوبارہ سوال تحریر کریں، انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ فضل الرحمان عثمانی صاحب لائیو سوال پوچھ رہے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھے تو بڑے اخلاص سے انہوں نے، لیکن پتہ نہیں کیا پوچھا ہے۔ جس کی آمدنی ہو وہ قربانی کیسے کرے گا، کیا صورت ہوگی؟ یہ عجیب سے سوال ہے، پتہ نہیں آپ آمدنی ہو قربانی کیسے کرے گا؟ قربانی بکرا خریدے گا؟ اور میرا خیال ہے سوال واضح نہیں۔ جی ضیاء خان صاحب، جی ضیاء خان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، نسب جوڑنا کسی سے نسب جوڑنا شریعت کیا حکم دیتی ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں، یعنی دادا اپنے پوتے کو بیٹا لکھوا دے نادرہ میں اور اسکول وغیرہ کاغذات میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے ادعوہم لآبائہم، کہ بچے کو کی نسبت جو ہے باپ ہی کی طرف ہونی چاہیے۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے کہ جو حقیقی باپ ہے اس کو جو ہے نا تبدیل کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، دادا بھی باپ ہی کے قائم مقام ہوتا ہے، مگر لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ حقیقی باپ ہے، تو بچے کو اس کے حقیقی باپ ہی کی طرف منسوب کرنا لازم ہے، کسی اور کی طرف اس کی نسبت کرنا عام چلتے پھرتے جیسے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں بیٹا، وہ تو ٹھیک ہے، یا بیٹا اپنے دادا کو ابا کہہ دے، باپ کہہ دے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ ڈاکومنٹ میں اس کے چینج کر دینا جس سے مستقل یہ دھوکہ ہونے لگے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ واقعی اس کا باپ ہے، یہ غلط ہے، اجازت نہیں ہے۔ بہت ہی نات مفتی محمد صاحب، یہ مجھ سے جس بندے نے سوال پوچھا ہے نا ابھی، یہ جس کا میں سوال دے رہا ہوں، اس نے مجھے عید مبارک نہیں دی تھی، وہی بندہ ہے محمد اشفاق صاحب، اور بہت بہت شکریہ آپ کا سوال ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت بنا دھونے پکانا چاہیے، بنا دھوئے پکانا چاہیے، کیا یہ بات صحیح؟ یہ بات بالکل بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، قربانی کا گوشت بھی دھو کر پکانا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ جی۔ ابراہیم خان صاحب پوچھتے ہیں، لائیو سوال ہے یہ بھی، اگر کوئی شخص USA میں رہتا ہے، وہ صدقہ فطر آگے سوال نہیں ہے جی ان کا، اور آگے سید احمد صاحب بنارس سے پوچھتے ہیں، ہرن وغیرہ کا شکار کرنے والے لوگ بندوق سے شکار کرتے ہیں اور اس کے بعد شکار کو ذبح نہیں کرتے، یا ذبح کرنے سے پہلے ہی وہ مر جاتا ہے، کیا اس شکار کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ اب تک فتویٰ یہی ہے کہ بندوق سے کیا ہوا شکار چونکہ وہ کوئی تیز دھار والی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ جانور اس چوٹ سے مرتا ہے جو گولی اس کو لگاتی ہے، اور چونکہ وہ تیز رفتار ہوتی ہے تو اس لیے اس کے جسم کو پھاڑ بھی دیتی ہے، لیکن وہ چونکہ دھاری دار نہیں ہوتی تو اس لیے اس سے مرا ہوا جانور وہ حلال نہیں ہوتا۔ اگر وہ زندہ حالت میں مل جائے تو اس کو ذبح کیا جائے، اور اگر زندہ حالت میں وہ نہیں ملتا تو وہ حرام ہوگا۔
استاد جی کی اجازت سے اگر میں اس پہ تھوڑی سی مزید ڈیٹیل بتا دوں. یہ جو ہے نا کہ قرآن مجید میں والمتردیۃ والنطیحۃ والموقودہ والمتردیۃ والنطیحۃ، اور ایک اور لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، والموقودۃ والمتردیۃ والنطیحہ. موقودہ کہتے ہیں جس کو پتھر سے مارا گیا ہو، ٹھیک ہے نا، یا متردیہ جو گر کے ہلاک ہوا ہو، نطیحہ جس کو سینگ سے مارا ہو. تو یہ تمام جانور اللہ نے قرآن مجید میں ان کو حرام قرار دیا ہے. اب پتھر جو ہے نا، پتھر یہ گولی پتھر ہی ہے. بعض حضرات یہ اشکال کرتے ہیں کہ یہ تو خون بہا دیتی ہے، تو خون بہانے کی وجہ سے اس سے اگر کسی کو اللہ کا نام لے کے گولی ماری تو وہ بھی حلال ہے. لیکن قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں؟ جو پتھر سے مارا ہوا جانور ہے اس کو قرآن نے صاف لفظوں میں حرام قرار دیا ہے. اب وہ پتھر سخت بھی ہو سکتا ہے، یعنی گولی پتھر ہی ہے لیکن اتنی زور سے ماری جاتی ہے کہ وہ اس سے اس کا خون نکل جاتا ہے. تو اب اگر کوئی پتھر جانور کو اتنی زور سے مارے جس سے اس کی بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے تو وہ ضرور قرآن حرام ہے وہ جانور. تو جب قرآن میں یہ مسئلہ منصوص ہے کہ پتھر سے مارا ہوا جانور حرام ہے، اور قرآن نے کوئی شرط نہیں بیان کی کہ اس سے بشرطے کہ خون نکلے یا نہ نکلے، تو گولی بھی پتھر ہی کی ایک قسم ہے. تو چھرے میں ایک خاص بات کیا، اس میں دھار ہوتی ہے اور گولی میں دھار نہیں ہوتی. تو اس لیے جو ہے یہ بر صغیر کے جتنے بھی علماء ہیں یہ گولی کے شکار کو حرام قرار دیتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گولی پتھر ہی ہے، فرق صرف اس میں اتنا ہے کہ وہ اس کی رفتار تیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جانور کا خون نکال دیتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ دلائل سمجھ میں نہ آئے، بالفرض کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ معاملہ مشکوک ہے، پتھر کے حکم میں نہیں ہے، پتھر سے عام طور پہ خون نہیں نکلتا، تو حلال اور حرام میں خاص طور پہ گوشت میں جو ہے نا اصل حرمت ہے جب تک کہ اس کی حلت کی دلیل نہ ہو. تو اس میں حرمت کے پہلو کو ترجیح دی جائے گی. جب تک کہ ہمارے پاس حلال ہونے کے یقینی دلائل نہیں آئیں گے، جب تک ہمارے پاس یہ بات یقینی طور پر ثابت نہیں ہو جاتی کہ گولی جو ہے یہ چاقو کے حکم میں ہے، اس وقت تک ہم اس کو حرام ہی کہیں گے. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل نوجوانوں میں گولی کے شکار کے کھانے کا دستور بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. تو ہماری نظر میں، ہماری رائے میں یہ فتویٰ کہ گولی کے شکار والا جو فتویٰ ہے کہ گولی کا شکار حلال ہے، یہ فتویٰ کے دلائل ہماری نظر میں اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ اس کو فالو کیا جائے. اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہے جی، اور وہ یہ پوچھتے ہیں ناظم صاحب ہانگ کانگ سے، صدقہ 3 طرح کا ہوتا ہے مفتی صاحب، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرماتے ہیں. جنہوں نے سوال کیا انہوں نے خود اس کو 3 طرح کا قرار دیا نا، تو وہ 3 قسمیں بتائیں تو پھر اس کو کر لیں گے. 3 طرح کا ہوتا ہے. جی محمد طیب صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کافر کو کھلا سکتے ہیں؟ جی کھلا سکتے ہیں. یہ میں بھی تھوڑا بہت مفتی بن گیا ہوں یہاں بیٹھ کر، تو کھلا سکتے ہیں جی. اور اگلا سوال ہے فرح خان صاحبہ کا، اور سوال نہیں ہے، بہت ساری دعائیں انہوں نے دی ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اگلا سوال ہے گل محمد خان صاحب پوچھتے ہیں، سعودی عرب میں ہوں اور میں موبائل کارڈ کا کاروبار کرتا ہوں. 10 ریال کا کارڈ 11 ریال میں بیچتا ہوں 1 مہینے کے ادھار پر، اور تو کیا یہ صورت جائز ہے یا نہیں؟ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ کمپنی نے آپ کو جب 10 ریال کا کارڈ دیا تو آپ کو وکیل بنایا ہے کمپنی نے، اور کمپنی آپ کو الگ سے اس کا کمیشن دیتی ہے. تو آپ جو عوام سے الگ سے لے رہے ہیں یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آپ کو اسی ریٹ پہ بیچنا پڑے گا جس پر کمپنی نے آپ کو مکلف بنایا، کیونکہ کمپنی آپ سے کہہ رہی ہے 10 ریال کا بیچو اور اس پہ ایک مخصوص کمیشن آپ کو کمپنی دے رہی ہے. تو اسی پر آپ کو اکتفا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا ذاتی نہیں ہے بلکہ آپ اس میں کمپنی کے نمائندے ہیں. بالکل جی، بہت شکریہ مصعب. اور یہ مبشر صاحب کا ابھی آپ نے جواب جو دیا تھا کہ 4 تولے سونا تھا اہلیہ کے پاس اور 1000 روپے، وہ کہتے ہیں قربانی نہیں کر سکا مصعب، تو اب کیا کروں؟ ہاں، قربانی کے دن گزر جائیں اور کسی پر قربانی واجب ہو اور وہ نہ ادا کر سکا ہو، تو پھر اس کے بعد بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آئندہ سال ہم اس سال کی قربانی بھی کر لیں گے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جانور خرید کر صدقہ کر دیا جائے تو قربانی ادا ہو جائے گی. تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب قربانی کے ایام گزر جائیں تو اب پھر ان پر جانور ذبح کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ ایک متوسط درجے کی بکری کی قیمت صدقہ کرنے کے مکلف ہیں، اور اب واحد صورت یہی ہے کہ وہ بکری کی قیمت صدقہ کریں. بہت بہت شکریہ مصعب. اور اگلا لائیو سوال میاں عثمان صاحب رحیم میر خان سے پوچھتے ہیں، عقیقے کا تمام گوشت صدقہ کرنا چاہیے یا کچھ خود بھی کھا سکتے ہیں؟ سارا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، سارا صدقہ بھی کر سکتے ہیں، آدھا صدقہ کر دیں، آدھا کھا لیں، 1/3 جس طرح سے کریں، وہ آپ اس کے مالک ہیں، جو چاہے کریں اس کے ساتھ.
جی بہت شکریہ مصعب. اور یہ اسد شیرانی صاحب پوچھتے ہیں، اور یہ کل بھی بہت زیادہ پوچھے گئے تھے یہ سوال، کہ چھوٹا قرآن مجید ہوتا ہے جو پاکٹ سائز کا، اس کو سائڈ جیب میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک تو یہ پوچھا انہوں نے. پھر یہ کہتے ہیں کہ موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر کے جیب کے اندر رکھنا، پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے ہم واش روم وغیرہ بھی جاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تھوڑی سی وضاحت. چھوٹا قرآن استعمال سفر کی ضرورت کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس کو بہتر تو یہ کہ سامنے والی جیب میں رکھیں. اگر جیب نہیں ہے سامنے تو سائڈ کی جیب میں رکھیں. افضل تو یہ کہ قرآن رکھنے کا معمول ہو تو اس ایک سامنے جیب بنائی جائے، جتنا احترام کیا جائے قرآن کا اچھا ہے. لیکن سائڈ کی جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، مگر اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے. قرآن باقاعدہ بڑے مصحف میں تلاوت کرنی چاہیے، جیسے کہ ہمارے اسلاف کا معمول تھا. موبائل پہ جو قرآن کی بات کی ہے، اچھا وہ بیت الخلاء میں ہرگز نہیں جا سکتے قرآن جیب میں رکھ کے. موبائل میں جو قرآن کی ڈاؤن لوڈ کرنے کی بات کی ہے تو وہ بھی جائز ہے، اور اگر وہ اس ڈسپلے پر ہے، ابھی پیج کھلا ہوا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ اس کو بیت الخلاء میں نہیں لے جا سکتے. اور اگر وہ صرف اس کی میموری میں ہے، ڈسپلے پہ نہیں ہے، تو آپ لے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظ کی شکل میں محفوظ نہیں ہوتا، وہ ڈیجیٹل فارم 0101 کی فارم میں ہوتا ہے، وہ پھر قرآن نہیں ہوتا اس وقت. تو اس وقت آپ جہاں چاہے جائیں، لیکن جب وہ سامنے اسکرین پہ کھلا ہوا اس کا پیج، تو پھر وہ باقاعدہ آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو پھر بیت الخلاء لے جانا یہ بہت سخت بے ادبی کی بات ہے. جزاکم اللہ مفتی صاحب. اور یہ عبد المتین صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، جی مفتی محمد صاحب لائیو سوال ہے. پوچھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آگے کہتے ہیں جی 2.5 سال سے دبئی میں مزدوری کر رہا ہوں. میری مزدوری 1.5 سے 2 لاکھ روپے جمع ہے، لیکن وہ کفیل کے پاس جمع ہے، میرے پاس ابھی نہیں آئی، تو کیا اس پر زکوٰۃ لازم ہے؟ وہ آپ کے نام جمع ہو چکی ہے اور آپ کو وہ یقینی طور سے ملے گی، لہذا وہ آپ کے اموال میں شمار ہے اور اس کو اموال میں حساب کیا جائے گا. جی بہت بہت شکریہ. جی محمد سلمان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، ایک شخص نے حج تمتع کیا ہے اور حج کی قربانی بذریعہ بینک کی، جس کا وقت 10 بجے تھا. یہ شخص کوشش کے باوجود 10 بجے سے پہلے رمی نہیں کر سکا ہے اور تقریباً 11:30 بجے رمی کی ہے. اب اس شخص کے لیے کیا ہوگا؟ بینک کے ذریعے جو قربانی کروائی جاتی ہے اور بینک 10 بجے کا وقت دیتا ہے تو وہ یقینی نہیں ہوتا، اور لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ان کو کرنا ہوتی ہیں، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جو وقت وہ لوگوں کو بتاتے ہیں اس وقت میں یقینی طور سے ان کی قربانی ہو جائے. تو اس لیے یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے قربانی پہلے 10 بجے ہی کر لی ہو اور رمی آپ کی مؤخر ہو گئی ہو سکتا ہے، بلکہ اغلب یہ ہے کہ آپ کی رمی پہلے ہوئی ہوگی اور قربانی بعد میں ہوئی ہوگی. لیکن احتیاطاً اگر آپ کے پاس گنجائش ہے، اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، تو آپ دم ادا کر دیں تو اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ. مفتی طارق مسعود صاحب سمیع خان صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں، بڑا اہم سا سوال ہے. یہ جو لوگ بیت اللہ میں جاتے ہیں وہاں تصویر بنا کر فیس بک پر اپلوڈ کرنا کیسا ہے؟ یہ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے، بزرگ تھے وہ، انہوں نے شیطان کو کنکری مارتے ہوئے ایک کنکری مار رہے تھے ایک ہاتھ سے اور ایک ہاتھ سے سیلفی بنا رہے تھے. تو لوگوں نے نیچے رائے دی ہوئی تھی کہ ایک آدمی کو جس طرح گروپ والے کچھ اور ایکسپرٹ ساتھ لے کر جاتے ہیں تو ایک سیلفی ایکسپرٹ بھی ساتھ ہونا چاہیے ہر گروپ کے ساتھ. اس کی وضاحت فرما دیں، بہت عام بات ہو گئی. تصویر کا مسئلہ اختلافی ہے، جیسے میں نے بتایا ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں علماء کی 2 رائیں ہیں. اگرچہ بعض علماء اس کو کہتے ہیں تصویر میں داخل نہیں ہے، لیکن علماء کی ایک جماعت اس کو الاطلاق تصویر ہی میں داخل سمجھتی ہے، اور وہ اس کو اس بلا وجہ تصویر کھنچوانے کو علماء کی ایک جماعت ناجائز سمجھتی ہے. تو اب عوام کے لیے تو ظاہر احتیاط والا پہلو، خاص طور پہ حرم میں تو بہتر ہے کہ وہ احتیاط پہلو پر عمل کرے. اور اگر کوئی اسی فتوے کو فالو کرتا ہے کہ جواز والے فتوے کو، تو بھی عبادت میں اپنی تصویریں کھنچوانا یہ تو ریاکاری کے علاوہ اور کچھ بھی اس کا مقصد معلوم نہیں ہوتا. کہ آپ جو ہے نا وہاں رمی کرتے ہوئے، رمی ایک ایسی عبادت ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد تازہ ہوتی ہے وہاں پہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں شیطان کو پتھر مارے تھے اور پھر اللہ سے دعا مانگی تھی. آپ وہاں عمل سنت ہے کہ دعا مانگی جائے. تو اگر آپ وہ سیلفی میں اپنا ٹائم ضائع کریں گے تو خشوع خضوع کے بھی منافی ہے یہ چیز، اور جو کرنے کے کام ہیں وہ آپ سے چھوٹ جائیں گے. اس لیے اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مصعب. ابھی آپ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا قرآن والا موبائل کے اندر، تو اس پہ تھوڑی سی وضاحت کسی نے پوچھا ہے کہ وہ اس کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں موبائل میں جو قرآن؟ جو الفاظ ہیں نا وہ باقاعدہ پرنٹڈ نہیں ہوتے، وہ صرف ایک لہریں ہوتی ہیں. اس لیے علماء کی ایک جماعت اس کو کہتی ہے کہ جو ہمارا بھی یہیں سے جامعہ سے جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ یہ کہ اس کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں. لیکن بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ اس پیج کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو احتیاط اسی میں ہے کہ بغیر وضو ہاتھ نہ لگایا جائے. فتویٰ اگرچہ ہمارے یہاں سے یہی دیا جاتا ہے کہ بغیر وضو اس پیج کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن کوئی احتیاط پر عمل کرے تو زیادہ اچھا ہے. جی بہت شکریہ. مصعب طلحہ صاحب گجرانوالہ سے پوچھتے ہیں، جی مفتی محمد صاحب لائیو سوال ہے ان کا.
24 گھنٹے کا سفر ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک ہم نے جانا ہے، تو اس سفر میں نماز کیسی قصر ہوگی؟ پوری نماز پڑھیں گے؟ قصر ہوگی کہ نماز تو مسافت سفر پر جانے سے قصر ہو جاتی ہے، اور مسافت سفر 77 کچھ کلومیٹر بنتی ہے، تو اس لیے جب 24 گھنٹے کا سفر ہے اور ظاہر ہے کہ وہ جہاز کے ذریعے سے آپ کر رہے ہوں گے تو یقینی طور سے ہزاروں میل کا فاصلہ ہوگا، تو ایسی صورت میں نماز قصر پڑھی جائے گی، لیکن گھر سے نکلتے ہی آپ قصر نہیں شروع کر دیں گے، بلکہ اپنے شہر کی حدود چھوڑنے کے بعد پھر جو نماز کا وقت آئے گا وہ اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو اسے آپ 2 رکعت پڑھیں گے، قصر کریں گے۔ بہت بہت عنایت مصعب۔ یہ زاہد چودھری صاحب کا سوال ہے، سلام کیا انہوں نے، وعلیکم السلام۔ ہمارے ایک بزرگ حاجی پہلے دن کی رمی کرنے کے بعد طواف زیارت کے لیے حرم آئے ہیں، وہاں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے ہیں۔ ساتھی تو واپس مینا آ گئے، لیکن ہمارے بزرگ ساتھی رات واپس مینا نہیں آ سکے، دوسرے دن رات کو رمی کر کے واپس مینا میں آئے۔ رات مینا میں واپس نہ آنے پر کوئی دم دینے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ رات کو مینا میں رات گزارنا یہ مسنون ہے، تو اگر وہ چھوٹ گیا تو ایک سنت ترک ہو گئی، لیکن اس سے کوئی دم لازم نہیں ہوا۔ مفتی طارق مسعود صاحب، محمد صاحب انڈیا سے سوال کر رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں حالت جنابت میں قرآن مجید کو زبانی پڑھنا کیسا ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، حالت جنابت میں قرآن مجید زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ جی بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور یہ حسین وزیر صاحب کا سوال ہے، کافی لمبا سوال ہے اور میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں، میرا یہ سوال ہے کہ میاں بیوی پاکستان میں سے ماہ رمضان میں آ کر 3-4 مہینوں کے لیے سعودی عرب کے کسی بھی شہر میں مقیم ہیں، ان کی واپسی بقرعید کے بعد پاکستان جانے کی ہے اور آنے جانے کے ٹکٹ بھی حکومت پاکستان کی طرف سے مفت ہیں۔ اس دوران دونوں لگاتار عمرے بھی ادا کرتے ہیں، یعنی رمضان کے بعد ہر جمعہ عمرہ ادا کرتے ہیں۔ وہ دونوں سعودی عرب میں اقامہ ویزا پر آئے ہوئے ہیں۔ اقامہ ویزا پر ان دونوں کو حج کی تشریح سعودی حکومت سے مل سکتی ہے، اور تشریح کی قیمت فی بندہ پاکستانی کرنسی کے حساب سے 1,15,000 کم از کم ہے۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر ایک بیوی کے ساتھ 6 تولہ سونا جس کی قیمت 3 لاکھ، بہت لمبا سوال ہو جائے، میرے خیال یہ بعد میں رکھیں گے، یہ تفصیلی سوال ہے۔ اگلا سوال سالک جاوید صاحب نے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ ناظرین کو یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ غیر متعلقہ چیزیں نہ لکھیں، ان کو صرف مسئلہ قربانی کا پوچھنا تھا تو اپنی مالی حیثیت بتا کر بس قربانی کا مسئلہ پوچھیں۔ وہ حرم میں کب گئے، کب واپسی ہے، وہاں اقامہ ہے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں غیر متعلق ہیں نا، تو اس سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ آپ نے کیا سوال پوچھا؟ میں پوچھ رہا ہوں جی کہ ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ سالک جاوید صاحب جی بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ تو ہیں ٹھیک ہے نا، پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں، اس کا سوال سے تعلق نہیں ہے۔ جی شیخ احمد صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کہ میں اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے لڑکی کھڑی کرتا ہوں جی دکان پہ جہاں بھی، تو جائز ہے؟ نہیں، یہ بالکل ناجائز حرام عمل ہے۔ البتہ پروڈکٹ کی اگر وہ جائز چیز بیچ رہے ہیں تو وہ اس سے ان کی آمدن حرام نہیں ہوگی، لیکن لوگوں کو یہ مائل کرنے کا طریقہ بے حیائی میں داخل ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی بے حیائی پھیلاتے ہیں اہل ایمان میں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ البتہ جس خاتون کو یہ کھڑی کرتے ہیں بوڑھی عورت ہے اور اس کا یعنی جو پراپر پردہ ہے وہ اس نے کیا ہوا ہو، تو وہ اس لحاظ سے تو بے حیائی کے اس میں تو نہیں آئے گا، لیکن پھر ان سے پوچھی جائے گا کہ اس کی ضرورت کیا ہے آپ کو۔ اور میرا خیال ہے لوگوں کو مائل کرنے کے لیے کوئی بوڑھی عورتوں کو کھڑا بھی نہیں کرتا، بلکہ اس سے تو لوگ بجائے مائل ہونے کے بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ تو مائل کرنے کے لیے تو جوان عورتوں کو ہی کھڑا کیا جاتا ہے، اور یہ آج کل ٹرینڈ بن رہا ہے مارکیٹوں میں، لڑکیوں کو لا کے بٹھایا جا رہا ہے۔ جو یورپ امریکہ میں جو کام ہوا وہی ہمارے ہاں بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وعید یاد رکھیں ایسے لوگوں کے لیے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے جو کسی بھی طرح سے بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ مفتی محمد صاحب۔ یہ سیف اللہ صاحب نے پوچھا ہے، اور وہ یہ پوچھتے ہیں قرآن مجید میں جو لفظ ہیں فرعون یا کافر، ان کے پڑھنے پر بھی نیکی ملے گی؟ بالکل۔ فرعون اپنے بچے کا نام رکھنا تو کوئی گوارا نہیں کرے گا، چونکہ بہت ہی سرکش کافر تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کا ذکر کیا تو وہ اللہ کے کلام کا جز ہو گیا، اور اس میں ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک حرف پڑھے گا اسے 10 نیکیاں ملیں گی، اور یہ بھی فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے،
تو الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو فرعون میں 5 حروف ہیں، تو جو آدمی بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے یہ اپنی زبان سے ادا کرے گا فرعون کا لفظ، اسے 50 نیکیاں ملیں گی. جی بہت بہت شکریہ جی. نسبت بدلنے سے بہت تبدیلی آ جاتی ہے نا. ایک کاغذ ہے جو پڑا ہوا ہے کسی بھی کچرے میں کہیں راستے میں، تو اس کی طرف کسی کا بھی التفات نہیں ہوتا، کوئی اس کو ادب و احترام نہیں دیتا، لیکن اسی کاغذ پر اگر قرآن کریم لکھ لیا جائے تو وہ کتنا مقدس ہو جاتا ہے. کپڑے پڑے ہوتے ہیں، کچھ ایتھرے پڑے ہوتے ہیں دکانداروں کے پاس، درزی کی دکان پر نیچے پڑے ہوتے ہیں، پاؤں کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کی کوئی وہ وقت اور عظمت نہیں ہوتی. لیکن اسی کپڑے کو اٹھا کر اگر قرآن کریم کا غلاف بنا لیا جائے تو وہ کتنا قابل احترام ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے، تو اس لیے اس پر نیکی ملے گی. بہت شکریہ مفتی صاحب. یہ ایک سوال انڈیا سے پوچھا ہے کسی نے، آپ ہی خدمت میں رکھتے ہیں وہ سوال کہ مفتی کسی بھی مسئلے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی تقلید کر سکتے ہیں؟ کسی بھی معتبر مفتی کی تقلید کی جا سکتی ہے، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس وقت عالم اسلام کے ان چند جید علماء کرام میں سے ہیں کہ جن کی فقاہت عالمی سطح پر مسلم ہے، لہذا ان کی تقلید بالکل بلا تکلف کی جا سکتی ہے. یہ جو سوال ابھی بتایا پروڈکٹ کے لیے عورتیں کھڑی کرنا، تو وہ کہتے ہیں نیچے دوبارہ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ وہ پروڈکٹ ہے ہی عورتوں کے ریلیٹڈ. وہ اگر خواتین کے لیے ہے تو اس کے لیے خواتین ہی اگر آتی ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ یعنی بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں اپنی شاپ کے باہر خواتین کو کھڑا کرتے ہیں لوگوں کو مائل کرنے کے لیے، وہ غلط ہے. خواتین بیچنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ معزز مہمانان کا، تمام ناظرین و سامعین کا. اور عید کے تینوں دن الحمدللہ جے ٹی آر میڈیا ہاؤس نے اپنے وعدے کے مطابق آپ کے ساتھ اپنی ٹرانسمیشن کو شیئر کیا ہے ظاہر ہے. اور آپ لوگوں میں سے جی مفتی فرما رہے ہیں کہ بہت قربانی کے ساتھ اور رشتہ داروں کو کے ملنے کو موقوف کر کے سفر کر کے، ظاہر مفتی طارق مسعود صاحب بہت سفر کر کے آتے ہیں شہر سے بارش اس پانی میں، تو سب کی بہت قربانیاں ہیں. آپ کی بہت قربانی ہے، آپ نے وقت نکالا ہماری ٹرانسمیشن میں شریک ہوئے. یقیناً آپ سے بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی، اور کچھ چیزیں ظاہر ہے بہت سارے ہمارے جو یہاں سے مسائل آپ کی خدمت میں جاتے رہے تو آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، ہاں آئی ایم شیور انشاءاللہ. باقی یہ کہ انشاءاللہ کچھ دنوں تک آپ سے اجازت چاہیں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جو قربانیاں آپ نے کی ہیں اللہ کے حضور، جو آپ نے حج کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. پہلے دن ہی کراچی میں ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف شہر کراچی میں 10 لاکھ جانور ذبح ہوئے. اس کے 2 دن بعد پتہ نہیں کتنے جانور اور ذبح ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی قربانی قبول فرمائے. بہرحال جی، اور مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس بار قربانی پہ جو جانوروں کی خریداری ہوئی ہے وہ 4 ارب کے لگ بھگ ہے، تو صرف کراچی مویشی منڈی سے تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی قربانیاں، سب کے نیک اعمال قبول فرمائے. آپ سے درخواست ہے اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ. جی اعلان کر دیا جائے گا انشاءاللہ، اس کا اعلان کر دیا جائے گا ہمارے فیس بک پیج سے، تو وہ آپ اس کو ملاحظہ کر سکیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.